السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا میرے چینل پیس اینڈ پیس میں خوش آمدید۔ آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے والی ہوں۔ کیا آپ بھولنے کی عادت سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی میں ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اتنی محنت سے یہ سوال یاد کیا تھا، پھر کیسے بھول گئی؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر بعد بات بھول جاتا ہوں۔ بھولنا کم و بیش ہر نوجوان کا مسئلہ بن گیا ہے۔ کبھی دفتر میں باس کا دیا ہوا کام بھول گئے تو کبھی گھر کے ضروری کام بھول گئے۔ بعض نوجوان تو چہرے یاد رکھتے ہیں لیکن نام بھول جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ در حقیقت یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہماری اپنی فطرت کے باعث یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ انسان جو کچھ بھی دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، اس کا اثر و نقش اس کے دماغ پر ثبت ہو جاتا ہے۔ ان اثرات و نقوش کی تجدید کرنے والی قوت کا نام ہی حافظہ ہے۔ اگر دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے وقت انسان کا دماغ مستعد نہ ہو یا دوسری چیزوں میں مشغول ہو تو بے توجہی کی حالت میں یہ اثر بہت مدھم ہوگا۔ حافظے کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ جتنا گہرا کسی چیز کا اثر ہوگا اتنا ہی اس کا یاد رکھنا آسان ہوگا، اور جتنی لاپرواہی یا بے دھیانی سے وہ کام کیا گیا ہوگا اتنا ہی اس کے بھولنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ حافظے کی تربیت اور اس کے نظم و ضبط کے لیے جہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ مفید باتیں یاد رہ جائیں، وہاں یہ بھی لازم ہے کہ غیر ضروری باتیں فراموش ہوتی رہیں۔ مشہور سائنسداں البرٹ سے جب کسی نے ان کا فون نمبر مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں صرف کام کی باتیں یاد رکھتا ہوں۔ یہ نمبر تو میرے ڈرائیور کو بھی یاد ہو سکتا ہے۔ حافظہ خراب ہونے کی 4 وجوہ ہو سکتی ہیں: لاپرواہی، تھکاوٹ، منقسم توجہ اور ذہن کا استعمال نہ کرنا۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر حافظہ بہتر کام نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اگر آپ ہوشیاری، دلچسپی، خواہش اور یکسوئی سے بات کو سمجھیں اور کام کریں تو حافظہ خود بخود بہترین ہو جائے گا۔ ماہرین نے حافظے کو ترقی دینے کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں جن کی مشق کر کے آپ اپنے حافظے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، حافظے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کا واضح اور صحیح تصور قائم کریں تاکہ اس کا نقش آپ کے ذہن پر اچھی طرح ثبت ہو جائے۔ جب آپ کوئی نیا کام، نیا تصور یا نیا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی صورت میں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلی زندگی کے تجربات سے اس کا تعلق پیدا کریں۔ اس طرح وہ آپ کے ذہن میں یاد رہ جائے گا۔ جن حقائق کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنی تمام احساسات کو بیک وقت متوجہ کرنا چاہیے۔ اپنی قوت ارادی سے کام لے کر کسی چیز کو غیر معمولی طور پر دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے ذہن میں اس کا نقش گہرا ہو جائے گا۔ دراصل یہاں توجہ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں زیادہ توجہ ہوئی وہیں بات یاد رہ گئی۔ متحرک چیزیں اپنی جانب جلد متوجہ کر لیتی ہیں۔ جن چیزوں کو یاد رکھنا ہے انہیں بار بار اپنے ذہن میں متحرک کریں۔ امتحان میں پیپر دیتے وقت پرسکون رہیے، یاد کیا ہوا سب کچھ خود بخود یاد آ جائے گا۔ اکثر گھبراہٹ میں کیا ہوتا ہے، میرے بھی ساتھ ایسا بہت زیادہ ہوا ہے کہ یاد تو کیے رہتے ہیں لیکن ایگزام ہال میں جو ہے گھبراہٹ کی وجہ سے صرف جو ہے یاد کیا ہوا ذہن سے نکل جاتا ہے۔ دراصل ذہن سے نکلتا نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ جب ایسا محسوس ہو کہ یہ کام بھول جائیں گے تو فوراً اسے ڈائری میں لکھ لیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے ہر وقت ایک پاکٹ ڈائری بنا لیں اور اسے اپنے ساتھ جو ہے رکھیں۔
اہم میٹنگز، اہم کاموں کے لیے کیلنڈر کی متعلقہ تاریخوں پر نشان لگا کر کام کی نوعیت مختصر رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے کبھی بھول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ذہن جو کچھ دیکھتا ہے اسے بھول نہیں سکتا، اگر بھولتا بھی ہے تو وقتی طور پر۔ اسی لیے زندگی میں کبھی نہ کبھی پچھلی باتیں لاشعوری طور پر خود بخود یاد آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم باتوں کو یاد رکھنے کے اہل ضرور ہیں مگر استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اللہ نے ہر ایک کو باصلاحیت دماغ سے نوازا ہے، مگر کوئی اسے کم استعمال کرتا ہے اور کوئی زیادہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔